بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ ڈاکٹر توقیر اپنے یوٹیوب چینل پر آج ایک نئی چیز کے ساتھ حاضر ہے۔ آج مالش کی مسیحائی طاقتیں جس سے قوت با کے سوئے ہوئے جذبات کو بیدار کرنے کے لیے مالش نہایت ہی حیرت انگیز اثر رکھتی ہے۔ مالش سے جسم میں خون کی گردش تیز ہو جاتی ہے اور بدن کے سیل یعنی خلیات کو ایک نئی زندگی حاصل ہوتی ہے۔ جلد میں خون کی روانی کی وجہ سے ایک قسم کی رنگینی، تازگی اور بشاشت آ جاتی ہے۔ کچھ اسی قسم کا اثر اعضائے تناسل پر بھی ہوتا ہے۔ جسم کی مالش سے عضو مخصوص میں بھی خون کی گردش تیز ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس میں ایک قسم کی تازگی اور بیداری کے آثار پیدا ہو جاتے ہیں۔ رانوں کے اندرونی جانب ناف کی پچھلی طرف کا کمر کا حصہ اور سر کی گدی یعنی پچھلا حصہ، یہ تینوں حصے خصوصیت سے اعضائے تناسل کے ساتھ گہرا رشتہ رکھتے ہیں، اس لیے ان کی مالش خوب زور سے کی جائے تو زیادہ فائدہ کی امید ہو سکتی ہے۔ کانوں کے اوپر کی طرف کا حصہ بھی مرکز تناسل سے تعلق رکھنے والے اعصاب کی زد میں، اس لیے اس حصہ کو دن میں 4-5 دفعہ آہستہ آہستہ ملنا با میں بیداری پیدا کرنے کے لیے مفید اثر رکھتا ہے۔ ہم مسلمان وضو کرتے وقت اس جگہ پانی لگایا کرتے ہیں، مگر بھی سائنسدان نے بتایا تھا کہ مسلمانوں کا یہ عمل با کے لیے بہت ہی نتیجہ خیز محرک اثر رکھتا ہے۔ اگر کان کے اوپر والے حصے کی رگیں کاٹ دی جائیں تو انسان قطعی طور پر نامرد ہو جاتا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ کان کے پاس والی رگوں کو براہ راست عضو خاص کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ اسی طرح کف پا پر گرم تیلوں کی مالش کرنا مقوی با اثر رکھتا ہے۔ رات کو سوتے وقت گرم پانی سے پاؤں دھونا پرانے وقتوں کے دیہاتی لوگوں کا شیوا تھا، مگر نئی تہذیب نے ایسی مفید باتوں کو بھلا دیا ہے۔ بات سے ثابت ہوا ہے کہ پاؤں گرم رکھنا نہ صرف صحت کے لیے بلکہ با کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ اسی اصول کے تحت صبح کے وقت ننگے پاؤں اوس پڑی گھاس پر چلنا تحریک کم ہو جانے کی وجہ سے احتلام کی شکایت میں بہت کمی واقع ہو جاتی ہے۔ پاؤں کے تلوے کا براہ راست دماغ سے تعلق ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاؤں کا تلوا گدگدانے سے آدمی بے اختیار اچھل پڑتا ہے۔ جن لوگوں کی جلد میں قوت احساس کم ہوتی ہے ان کو یہ گدگداہٹ زیادہ محسوس نہیں ہو سکتی، مگر جن لوگوں کی جلد زیادہ احساس ہو وہ واقعی ذرا سی گدگدا دینے سے بھی اچھل پڑتے ہیں۔ اس لیے ان باتوں کے پیش نظر تلوے میں اگر کسی گرم تیل کی مالش کی جائے تو اس کا اثر بہت جلد دماغ کے اعصاب تک پہنچ کر ان کو تقویت دینے کا باعث بن جاتا ہے۔ گائیکوار کا لعاب پاؤں کے تلوے میں 10 منٹ تک مالش کی جائے تو منہ کا ذائقہ کڑوا ہو جاتا ہے۔ اس سے ظاہر ہے تلوے میں کسی چیز کی مالش کا اثر کتنی جلدی جسم کے بلائی حصوں میں پہنچ جاتا ہے۔ روغن بادام یا روغن کست کی پاؤں کے تلوے میں مالش کرنا گردے اور با کو طاقت دیتا ہے۔ روغن لبان، روغن بنولا کی پشت ناف اور پشت سر پر مالش کرنا ان حصوں کی مقامی تقویت کے علاوہ با کو بہت تقویت دیتا ہے۔ خوشبودار تیلوں کی تمام جسم پر مالش کرنا بھی با کو طاقت دینے کے لیے مسلمہ چیز ہے۔ یہی وجہ ہے
کہ برہم چاریوں بیوہ عورتوں کے سر میں تیل ڈالنے سے ہندو شاستروں نے منع کیا ہے۔ ناظرین، یہ باں کو طاقت دینے کے لیے یہ مالش بہت ہی کمال اثر رکھتی ہے۔ اس کا تجربہ کریں اور اپنی رائے میرے کمنٹس باکس میں ضرور دیجیے۔ اس کو لائک اور شیئر بھی کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔